السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بہترین موضوع کے ساتھ آج آپ کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف آیت نمبر 28 بہت مرتبہ میں میرے چینل پہ اس کے بارے میں ڈالا ہوں، لیکن قرآن اتنا گہرا ہے، سمجھتے پڑھتے آپ اتنے اندر چلے جاؤ گے کہ اس کے راز کھلنے لگیں گے۔ میں اس میں تحقیق کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیروی اس کی کرنے کو کہہ رہا ہے جس کے دل کو اللہ رب العزت نے اپنے یاد سے معمور کر چکا ہے، اور جس کے دلوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر چکا ہے ان کا کہنا نہ ماننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو میں اس کی تحقیق کے لیے اس سورت کے اس آیت کے اندر اترا تو ایسی چیز ایک سامنے آئی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائی۔ مطلب کیا ہے اس میں کہ اے محبوب، یہ جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں نہیں پکارتے ہیں، یہ اسپیشل بندے ہیں، ہاں بہت اسپیشل ہیں یہ۔ ان کو اب صبر کیجئے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیجئے۔ یہ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، اللہ 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 کر کے مجھے پکارتے ہیں، مگر میں نے بھی پوچھا ان سے کہ کیوں پکار رہے ہو؟ میں تو آپ کے پاس ہی ہوں، میں نے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ، تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم تجھے اس لیے پکار رہے ہیں کہ ہمیں تیرے محبوب کا دیدار چاہتے ہیں، ہم تیرے محبوب کا دیدار چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ان کے طرف نظر کرم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دیدار کے لیے بیٹھے ہیں وہ، تو تمہاری نگاہیں اور طرف نہ دوڑے، ان کی طرف دیکھو تھوڑا محبت سے۔ وہ پکارتے تو مجھے ہیں لیکن چاہتے تجھے بھی ہیں، اس لیے میرے محبوب انہیں تمہارا دیدار کا شرف حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نکل کے آیا کہ قرآن جو ہے ہر زمانے میں ہر انسان کو ہر حالات میں فٹ ہوتی ہے، یہ ایسی قرآن ہے۔ تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ آج جو بھی ہم لوگ اللہ رب العزت کے یاد سے معمور ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نہیں ہو رہا ہے، تو کثرت سے پکارا کرو اللہ سے، اللہ کو کثرت سے پکارنے کے بعد وہ اپنے محبوب کو منائے گا کہ اے میرے محبوب، وہ تیرے دیدار کے طلبگار ہیں، آپ نظر کرم کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک راستہ ہے۔ یہ اس میں سمجھ میں آیا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ تو ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو شریعت والے ہیں یہ تو تیرے ساتھ رہیں گے ہی، یہ دنیا کے ساتھ دین میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو بیٹھے ہیں وہ صرف میری یاد میں بیٹھے ہیں،
ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کے ساتھ لگے ہیں ان کو چھوڑ دے، یہ تو تیرے ساتھ ہی رہیں گے، یہ تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. اور تو ان کی بات سن کر ان سے منہ مت موڑ. بھلے وہ مسجد میں نہیں آتے، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، لیکن ہر وقت وہ مجھے پکارتے ہیں. جب تیرا دیدار ہو گیا تو مسجد میں بھی آنے والے بن جائیں گے. تو اس لیے اے میرے محبوب، تو ان کو تیرا دیدار کرا دے. یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، میں کہتا ہوں کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ اگر پھر بھی غلط ہو رہا ہے تو مجھے معاف کرو، کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو منا رہا ہے کہ اے محبوب ان کے نظر کرم کرو. وہ یاد پکارتے تو مجھے ہیں، لیکن ان کی منزل تو ہے، وہ تیرا دیدار کرنے کے لیے مجھے پکار رہے ہیں. یا اللہ، دیکھو کتنی بہترین باتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے کلام میں ہیں. کتنے سال، کتنے برس، کتنے سال، کتنے مہینے مسجد میں قرآن سمجھنے کے بعد یہ چیز اندر سے نکل کے آتی ہے. بولو تو اس لیے ایک کامل مرشد کے ہو جاؤ تو قرآن خود کہے گا ارے رے یہ ہے، یہ دیکھو ادھر پڑھو، یہ ہے. جیسا کہ لقمان، حکیم لقمان کے لیے ہر پودا کہتا تھا کہ میں اس دوائی کے لیے ہوں، میں اس کا مرہم ہوں، میں اس بیماری کے دوا ہوں. تو ایسے قرآن کے الفاظ آپ کو کہیں گے. اگر کامل پیر کی صحبت میں آپ رہیں گے تو قرآن کے الفاظ آپ کو کہیں گے کیا ہے اللہ کے بندے، یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے. ہاں میرے بھائی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامل مرشد کی صحبت اختیار کریں، اس کے ہاتھ پر بک جائیں اور اس کے ہاتھ پر ایک وعدہ کریں کہ ہم کسی بھی حالت میں دین سے نہیں ہٹیں گے اور کسی بھی حالت میں ہم کسی کا برا نہیں کریں گے، کسی بھی حالت میں ہم شریعت محمدی کی پابند رہیں گے. یہی بیعت ہے میرے بھائیو، یہ وعدہ ہے، عہد کرنا ہے. یہ عہد کر کے جب بک جاتے ہیں تو ہمارا ذہن، دل، ہمارے خواہشات تمام ہمارے مرشد کے تابع کر دیتے ہیں، بک جاتے ہیں. جب وہ کہے گا تبھی ہمارا دل کام کرے گا، جب وہ کہے گا تبھی ہمارا ذہن کام کرے گا، جب وہ بولے گا تبھی ہمیں کام کریں گے. یہی ہے مرشد کا غلام ہونا میرے بھائی. مرشد کا غلام ہونا کیا ہے؟ بیعت ہونے کے بعد ہمارا دل، ہمارا ذہن جو ہے دونوں اس کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسا وہ کہے گا ویسا کرتے رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ دیدار کرنے چاہتے ہیں خواب میں، تو کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور اللہ اللہ کرنا سیکھ لو. قیامم، قعودم و اعلیٰ جنوبکم، چلتے پھرتے کام کاج میں بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، یا تو لیٹے ہوئے ہیں یا آپ نیند میں ہیں، کسی بھی حالت میں اللہ اللہ آپ اللہ اللہ سے محروم نہیں رہیں گے. اگر کامل مرشد کے ہاتھ کو بیعت ہو گئے تو کسی بھی حالت میں، نیند میں بھی اللہ اللہ چلتا رہے گا اندر. ایسا ایک بہترین عمل سکھا دیں گے پیر، کامل پیر و مرشد سکھا دیں گے میرے بھائیوں. اس لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اتنے سب باتیں ہونے کے بعد کل مجھے قیامت میں تم مجھے پکڑ کر کہیں گے کہ ان کی ہم ویڈیو دیکھتے تھے. یہ کبھی نہیں کہے اپنے ویڈیو میں کہ کامل مرشد کی تلاش کرو. میرے بھائیوں، کامل مرشد کی تلاش کرو. میں 10 بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ مرشد کو تلاش کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے. گمراہی سے اگر بچنا ہے تو مرشد کو پکڑو. جس کے زندگی میں مرشد ہے وہ گمراہ نہیں ہے. سورہ کہف آیت نمبر 17 میں آپ کو بولا ہوں. تو اس لیے دیکھیں ابھی اسی سورہ کہف آیت نمبر 28 میں سے کیا کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ اگر جو الفاظ میرے سمجھ میں آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میری بات کو
ایسے ہی نہ مان لینا. آپ اس کے بعد وضو بجو بنا کے سامنے اللہ کا کلام لے کے بیٹھو اور پڑھو. پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھو, 1 سے 10 ترجمے پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو, اس کی تعویل پڑھو. پھر اگر صحیح لگے تو یقین کر لینا اس بات پر, اور اگر اچھا لگے تو لائک بھی کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کرو میرے بھائیوں. کیونکہ جتنے میری حد ہے میں اتنے لوگوں کو یہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے جتنے کانٹیکٹ میں ہیں, اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ بھی ان کو شیئر کرو تاکہ وہ بھی یہ بات کو سنیں اور تحقیق کریں. بس ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اگلی بار کچھ بہترین موضوع کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.